لیلا سلام اللہ علیہا آہستہ آہستہ عمر کی منزلیں طے کر رہی ہیں اور ان کے بابا انہیں دیکھ رہے ہیں. بات آغاز ہو رہی ہے. فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر، ہاں مگر صاحب ایقان تھے بانوں کے پدر. کیا بات ہے. ہاں مگر صاحب ایقان تھے بانوں کے پدر، آئینے پر تھا یہاں عدل خدا کا جوہر. آئینہ اور جوہر، آئینے پر تھا یہاں عدل خدا کا جوہر. ام لیلا کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر، ام لیلا کی طرف دیکھ کے، خدا حسین کا واسطہ ہے ملاحظہ فرمائیے گا. فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر، ہاں مگر صاحب ایقان تھے بانوں کے پدر، آئینے پر تھا یہاں عدل خدا کا جوہر. ام لیلا کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر کہ صاحب زمزم و تسنیم یقیناً ہوگا. کیا کہنے. تشبیہ کی داد چاہتا ہوں، صاحب زمزم و تسنیم یقیناً ہوگا. حاجرہ ہے تو ابراہیم یقیناً. ارے واہ 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 واہ. میری شہزادی واہ واہ جزادی، واہ. نعرہ حیدری. جب پہلی منزل میں آپ نے اتنی توجہ فرمائی ہے تو آگے کی منزل آسان ہو جائے گی. حاجرہ ہے تو ابراہیم. مولا اچھا رکھے. آپ جیسے بھی سنے ہمیں معلوم ہے آپ تھکے ہوئے. عشق مولا جتنا بھی آپ کو اجازت دے، جتنی اجازت دے بس اتنا دل بڑھائیے گا. فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر، ہاں مگر صاحب ایقان تھے بانوں کے پدر، آئینے پر تھا آیا عدل خدا کا جوہر. آئینے پر تھا آیا عدل خدا کا جوہر. ام لیلا کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر صاحب زمزم و تسنیم یقیناً ہوگا. حاجرہ ہے تو ابراہیم یقیناً ہوگا. اب دیکھیے ایسی صورت میں بی بی کے والد گرامی کی کیا کیفیت ہے. طلب خاص تھی، طلب خاص تھی، طلب خاص تھی، معیار سے بڑھ کر مانگا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ مصرع آخر تک چلے گا. طلب خاص تھی، معیار سے بڑھ کر مانگا. شکل زہرا نے رخ مہر منور. کیا بات ہے، کیا بات ہے. طلب خاص تھی، معیار سے بڑھ کر مانگا. شکل زہرا نے رخ مہر منور مانگا. روح زمزم نے مسیح دم کوثر مانگا. پڑھے لکھے مجمع سے مخاطب ہوں. روح دیکھیں طلب خاص تھی، معیار سے بڑھ کر مانگا. شکل زہرا نے رخ مہر منور مانگا. روح زمزم نے مسیح دم کوثر مانگا. مختصر یہ ہے کہ دریا نے سمندر مانگا. مختصر یہ ہے کہ دریا نے سمندر مانگا. ارے ام لیلا کو جو زیبا تھی اسی شان کے ساتھ بات نسبت کی چلی سرور ذیشان. بات نسبت کی چلی سرور ذیشان کے ساتھ. دیکھئے گا پل کے نہ جھپکے اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین بند نظر کرنے جا رہا ہوں. اور اس میں خاص طور سے تشبیہ ملاحظہ فرمائیے گا. بی بی ام لیلا کون ہے؟ مولا حسین کون ہے؟ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا. ام لیلا کو جو زیبا تھی اسی شان کے ساتھ بات نسبت کی چلی سرور ذیشان کے ساتھ. یہ سفینے کا دل بھرا وہ کنارہ چمکا. یہ سفینے کا دل بھرا وہ کنارہ چمکا. جس میں منزل کی خبر تھی وہ اشارہ، جس میں منزل کی خبر تھی وہ اشارہ چمکا. آس جاگی جو عزاں کی تو منارہ چمکا. آس
استعارہ ہے جناب علی اکبر کا. آس جاگی جو ازاں کی تو مینارہ چمکا. ارے قسمت حاجرہ وقت کا تارا. آپ کی محبتوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسی بیت لکھنے کے بعد نماز شکرانہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ان کا کرم ہے. بیت نظر کر رہا ہوں. آس جاگی جو ازاں کی تو مینارہ چمکا. قسمت حاجرہ بی بی ام لیلہ کا استعارہ. قسمت حاجرہ وقت کا تارا چمکا. تارا تارا. ارے اہل خانہ کی مسرت کا نوشتہ آیا. اہل خانہ کی مسرت کا نوشتہ آیا. اور گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ. ارے کیا کہہ رہے ہیں بلال بھائی؟ واہ واہ واہ. بولو حیدر حیدر حیدر. ارے سبحان اللہ سبحان. کیا بات ہے. پھر آتا ہوں بیت اور چوتھا مصرع. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سفینے کا دل ابھرا وہ کنارہ چمکا. یہ سفینے کا دل ابھرا وہ کنارہ چمکا. جس میں منزل کی خبر تھی وہ اشارہ چمکا. آس جاگی جو ازاں کی تو مینارہ چمکا. قسمت حاجرہ وقت کا تارا چمکا. اہل خانہ کی مسرت کا نوشتہ آیا. گھر میں انجیل کے قرآن کا نعرہ حیدری. گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ آیا. اب شریف گھرانوں میں نوشا میاں خود تو رشتہ لے کے جاتے نہیں کہ بھائی ہم ہی ہیں ہمیں دیکھ لیجیے. شریف گھرانوں کے لوگ بزرگ جاتے ہیں نا رشتہ لے کے. علی کا رشتہ لے کے کون آیا تھا؟ سبحان اللہ. زہرا آیا تھا نا. تارا آیا تھا. بند نظر ہے. چوتھا مصرع آقا کے چاہنے والوں اگر پڑھ سکا تو ضرور مجھے لائق دعا قرار دیں گے. گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ آیا. لے کے پیغام شہنشاہ خوش اتوار آئے. بیوی کا رشتہ جا رہا ہے. لے کے پیغام شہنشاہ خوش اتوار آئے. اپنے خادم کے یہاں مالک مختار. لے کے طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا. لے کے پیغام شہنشاہ خوش اتوار آئے. اپنے خادم کے یہاں مالک و مختار آئے. والی کون و مکان سید و سردار آئے. والی کون و مکان سید و سردار آئے. آج زہرا نہیں خدا حیدر کر رہا. بلندی پر جو فائز ہوا در کس کا ہے؟ اس بلندی پر جو فائز ہوا در کس کا ہے؟ آسماں تو ہی بتا دے کہ یہ گھر. آسماں تو ہی بتا دے کہ یہ گھر کس کا ہے. یہ سعادت یہ شرف پا کے ابھی مرہ نے. ابھی مرہ کون ہے؟ بیوی کے والد گرامی. یہ سعادت یہ شرف پا کے ابھی مرہ نے سورہ حمد کو دہرا کے ابھی مرہ نے. حکم نعمت ملے تو حمد بجا لاؤ. یہ سعادت مولا خوش رکھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ سعادت یہ شرف پا کے ابھی مرہ نے سورہ حمد کو دہرا کے ابھی مرہ نے. ایک تبسم سر لب لا کے ابھی مرہ نے میوہ دل سے کہا آ کے.
بیت ہے. واہ واہ میوہ دل سے کہا آکے ابھی مرہ نے بیٹی گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے دیے. گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے دیے. ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے بیٹے کے لیے. آئے 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 بولو حیدر حیدر حیدر. حیدری یا علی گھر میں روشن کرو اب گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے مانگا ہے ید اللہ نے. ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹے کے لیے. ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے بیٹے کے لیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے گھر نوکر چاکر ہوتے ہیں تو کوئی بھی آتا ہے وہ خدمت کرتے ہیں, مگر کوئی ایسا بھی مہمان آتا ہے آپ چاہتے ہیں خود خدمت کریں. تو جناب ابھی مرہ کے گھر نوکر چاکر ہیں لیکن اب حضرت تشریف لائے ہیں. ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے یہ کہہ کے مڑ کے بولے خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو. خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو. مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو. مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو. خاک کو نور کی محفل میں جگہ پانے دو. خاک کو نور کی محفل میں جگہ پانے دو. بی بی کے والد کہتے ہیں عرش ہو جاؤں گا قدموں سے لپٹ جانے دو. مولا کے چاہنے والوں بس تھوڑی توجہ. خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو. مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو. عرش ہو جاؤں گا قدموں سے لپٹ جانے دو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے. میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے. جو ہے مولود حرم وہ میرے گھر آیا. آئے 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 حیدر حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری اب یہاں سے یہ 3 بند ہیں جس میں تھوڑا سا آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا کیونکہ مہمیز ہونا ہے مضمون. خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو. مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو. خاک کو نور کی محفل میں جگہ پانے دو. عرش ہو جاؤں گا قدموں سے لپٹ جانے دو. عرش ہو جاؤں گا قدموں سے لپٹ جانے دو. میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے. جو ہے مولود حرم وہ میرے گھر آیا ہے. جو ہے مولود. مڑے مڑ کے بولے شہ نے. اب دیکھیے گا شہ سے بانو کے پدر نے یہ کہا بعد سلام. شہ سے بانو کے پدر نے یہ کہا بعد سلام. آپ کے حکم میں ممکن ہی کہاں جائے کلام. آپ کے حکم میں ممکن ہی کہاں جائے کلام. جائے کلام کہاں خاک نشین اور کہاں عرش مقام. چوتھا مصرع کہاں خاک نشین اور کہاں عرش مقام. ہم غلام ابن غلام آپ امام. ہم غلام ابن غلام آپ امام. ارے فرض دشوار کو آسان کیا ہے ہم پر. یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر. یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر. یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر. یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر.
اب یہاں سے بیچ کے ربط کے بند چھوڑتے ہوئے تاکہ آپ کی توجہات برقرار رہیں، جب ہمارے ہاں شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جنتری دیکھی جاتی ہے، تاریخیں ساد ہوں نحس نہ ہوں، الغرض ہونے لگی عقد کی تاریخ بباب، الغرض ہونے لگی عقد کی تاریخ بباب، دین احمد کو نظر آنے لگی راہ نجات، دین احمد کو نظر آنے لگی راہ نجات، روشنی کے لیے قدرت نے چنا نور کا ساتھ، روشنی کے لیے قدرت نے چنا نور کا ساتھ، ان کا دن خوش جو ہوا جھوم اٹھی قدر کی رات، ہائے 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 اہل نظر ہیں، ان کا دن خوش جو ہوا جھوم اٹھی قدر کی رات، کامیابی جو ہی تقدیر کا عنوان ہوئی، عرش پر چال ستاروں کی بھی آسان ہوئی، عرش پر چال ستاروں کی بھی آسان ہوئی، سج گئی بزم ولا اہل قدورت نہ رہے، آئینے صاف ہوئے منظر حیرت نہ رہے، ذائچے وقت کے پابند مصیبت نہ رہے، روز و شب خوش ہیں کہ اسباب نحوست نہ رہے، ارے لمحہ سعد ملا برج شرف میں آیا، تارا خورشید سے ملنے کو نجف میں آیا، آقا کے تمام ظاہروں کے حضور گزارش ہے، دونوں ہاتھوں کو عشق علی مرتضیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے اس بے چینی کے ساتھ تڑپ کے ساتھ اٹھائیں، جیسے عین یوم غدیر پائے جناب امیر پا بیعت کر رہے ہوں، نعرہ حیدری 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 حیدری۔ میری آقا زادی آپ کو جزائے خیر دیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ سفر جو میں نے شروع کیا ہے یہ سفر آسان نہیں ہے، لیکن اب چھڑ گیا ہے، تو اگر آپ کو لطف آ رہا ہو میرے مولا جزا دے، لمحہ سعد ملا برج شرف میں آیا، تارا خورشید سے ملنے کو نجف میں آیا، اب یہ خاص بند ہے مولا کے چاہنے والوں، دست ادب جوڑ کے نظر کر رہا ہوں، بھائی موسی صاحب بند نظر کر رہا ہوں، ضبط تحریر میں اب خلد کو لایا جائے، ضبط تحریر میں اب خلد کو لایا جائے، نقشہ کیفیت جشن بنایا جائے، استعاروں میں نہیں کھل کے بتایا جائے، آپ اچھے رہیں، استعاروں میں نہیں کھل کے بتایا جائے، پھول یوں خوش ہیں کہ پھولے نہ سمایا جائے، پھول یوں خوش ہیں کہ پھولے نہ سمایا جائے، ارے اپنی خلقت کے فریضے سے ادا ہوتی ہیں، اپنی خلقت کے فریضے سے ادا ہوتی ہیں، خوشبوئیں نام پر لیلا کی فدا ہو، خوشبوئیں نام پر لیلا کے فدا ہوتی ہیں، رخ دیا آمنہ خاتون نے محفل کو عجب، تکلم بھائی یہ رخ اساتذہ نے کیا چھوڑا ہے مگر یہ کہ حضرت عطا کرتے ہیں، مولا کے چاہنے والوں دل نہ توڑیے گا، رخ ملاحظہ فرمائیے، شادی ہے مولا حسین کی بی بی ام لیلا کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے، تو بی بی جناب آمنہ خاتون جنت میں ہیں، پیغمبر اسلام بھی جنت میں ہیں، اب دیکھیے گا خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، نظر کرتا ہوں، خوشبوئیں نام پر لیلا کے فدا ہوتی ہیں، رخ دیا آمنہ خاتون نے محفل کو عجب، اپنے بیٹے کو بھی بلوایا سرے جشن طرب،
اپنے بیٹے کو محمد عربی کو اپنے بیٹے کو بھی بلوایا سرے بزم طرب ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسرت کا سبب اماں اتنی خوش کیوں ہو ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسرت کا سبب ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسرت کا سبب دل کے ٹکڑے سے یہ فرمایا بیک جنبش لب مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں پیغمبر پوچھ رہے ہیں جنت میں اماں اتنی خوش کیوں ہو حسین کی شادی ہو رہی ہے اتنی خوش کیوں ہو پیغمبر پوچھ رہے ہیں ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسرت کا سبب دل کے ٹکڑے سے یہ فرمایا بیک جنبش لب کہ میرے لال یوں بھی کچھ مجھ کو عزیز دل و جان ہے لیلا یوں بھی کچھ مجھ کو عزیز دل و جان ہے لیلا اے محمد تیرے ہم شکل کی ماں ہے لیلا سبحان اللہ صلی علی محمد و آل محمد سبحان اللہ رخ دیا من خاتون نے محفل کو آجا اپنے بیٹے کو بھی بلوایا سرے بزم طرب ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسرت کا سبب دل کے ٹکڑے سے یہ فرمایا بیک جنبش لب یوں بھی کچھ مجھ کو عزیز دل و جان ہے لیلا اے محمد تیرے ہم شکل کی ماں اے محمد تیرے ہم شکل کی اے محمد تیرے ہم شکل کی ماں ہے اے مولا کے مہمانوں اے حضرت کے ذکر پر خوش ہونے والوں آپ کے والدین کو میں سلام کر رہا ہوں اور ان کے حق میں دعا کر رہا ہوں یہ نازک پہلو ہے نازک موڑ ہے میں ایک ادنا سا جاروب کشے دہلیز حسین ابن علی میں لفظوں کا کنگال میں احساس کا فقیر میں رہے منقبت کا ایک اپاہج مسافر میں کیا لکھوں گا لیکن جو بھی ہے وہ مولا کے مہمانوں کے حضور حاضر ہے اگر خوش ہونے کو تیار ہوں تو پڑھوں کہ مرحلہ نازک آ چکا ہے اے محمد تیرے ہم شکل کی ماں ہے لیلا بڑا نازک موڑ ہے شادی کے موقع پر بچھڑنے والے یاد آتے ہیں نا یادیں بیچ بیچ کے بند چھوڑ رہا ہوں یاد مادر شہ ابرار کو تڑپانے لگی یاد مادر شہ ابرار کو تڑپانے لگی میر بھائی کیا کیا نوحے پڑھے ہیں کیا کیا منقبتیں پڑھی ہیں تکلم بھائی محسن صاحب بسم اللہ بسم اللہ میرے بھانجے ہلال رضوی سارے شعراء خوب آپ حضرات خدمت کر رہے ہیں یہ پہلو سنیے گا بتاؤ بسم اللہ حضور یاد مادر شہ ابرار کو پانے لگے صحن میں لفظوں کو بھی دیکھیے گا صحن میں آنکھوں کے اشکوں کی گھٹا چھانے لگی آپ جیسے سننے والے ہوں تو جانے کیا کیا لکھ دیں ہم جیسے لوگ صحن میں آنکھوں کے اشکوں کی گھٹا جعفر بھائی چھانے لگی مصرع ہے شدت غم سے
مسرت میں کمی آنے لگی، شدت غم سے مسرت میں کمی آنے لگی، مسکرا کر اب دیکھیں مولا حسین کی کیفیت ہے یہ کہ شدت غم سے دولہا بننے جا رہے ہیں نا، تو یاد آ رہی ہے یاد مادر، اگر اماں ہوتی تو آج کیا ہوتا منظر شادی کا۔ یاد مادر شہ ابرار کو تڑپانے لگی، صحن میں آنکھوں کے اشکوں کی گھٹا چھانے لگی، شدت غم سے مسرت میں کمی آنے لگی، مسکرا کر یہ بہن بھائی سے فرمانے لگی، بھیا اماں کی یاد آ رہی ہے۔ مسکرا کر یہ بہن بھائی سے فرمانے لگی کہ ان کے ارمانوں کی ایک بولتی تصویر تو ہے، بھیا ان کے ارمانوں کی ایک بولتی تصویر تو ہے، آج اماں جو نہیں ہے تو یہ ہمشیر تو ہے، آج اماں جو نہیں ہے، مولا اچھا رکھے، بے شک آپ کی حاضری قبول ہوئی، آج اماں جو نہیں ہے تو یہ ہمشیر تو ہے، پیار مادر کا جو خواہر کے سخن میں پایا۔ سنیے زینب کون ہے؟ معرفت کی راہوں کے مسافر ہیں آپ، سنیے گا، پیار مادر کا جو خواہر کے سخن میں پایا، اشک آنکھوں سے رکے لب پر تبسم آیا، جو ساری کائنات کو تبسم دے وہ حسین، جو حسین کے لبوں کو تبسم دے وہ زینب، اشک آنکھوں سے رکے لب پر تبسم آیا، شہن ملبوس حسین زیب بدن فرمایا، شہن ملبوس حسین زیب بدن فرمایا، ارے باغ جنت سے ملک گونت کے صحرا لایا۔ سنیے گا بیت جس کے لیے یہ زینے طے کیے ہیں، ہمارے ہاں ہندوستان میں آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا کیونکہ تقسیم سے پہلے ایک ہی تہذیب تھی تو اب بھی ایک ہی ہوگی، تو بہنیں بھائی کے سر پہ آنچل کا سایہ کرتی ہیں نا بہنیں۔ اب سنیے گا کیا ہے زینب کبریٰ، خدائے حسین کا واسطہ، باغ جنت سے ملک اونٹ کے صحرا لایا، ارے سایہ آنچل کا برادر پا کیا زینب نے۔ ساتھ دوسرا مصرع اگر داد نہ دی تو دل ٹوٹے گا، سایہ آنچل کا برادر پا کیا زینب نے، سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے، ارے سر پا قرآن کے بھی، سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے، سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے۔ اب دیکھیے گا بات وہی ہے، طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا۔ اب دیکھیے بارات چلی تو کیسے پڑھوں، تیار ہیں؟ نعرہ حیدری، رخ شہیدی نے کیا خانہ لیلا کی طرف، رخ شہیدی نے کیا خانہ لیلا کی طرف، گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصی کی طرف۔ کہاں سے لاؤں مصرع، ارے کہاں سے لاؤں مصرع، رخ شہیدی نے کیا خانہ لیلا کی طرف، گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصی کی طرف، دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف، دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف، ارے خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں دریا کی طرف، رخ شہیدی نے کیا خانہ لیلا کی طرف، گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصی کی طرف، دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف، خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں
دریا کی طرف صاحب فضل و کرم حق کا ولی کہتے ہیں ایسے آقا کو حسین ابن صاحب فضل و کرم آئیے حضور تشریف لائیے صاحب فضل و کرم حق کا ولی کہتے ہیں ایسے آقا کو حسین ابن علی ایسے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں دی جو جبریل نے حیدر کو مبارک بادی دی جو جبریل نے حیدر کو مبارک بادی مصرع ہے تکلم بھائی دی جو جبریل نے حیدر کو مبارک بادی قبلہ حیدر کو مبارک بادی بولے شاگرد سے حضرت بلب استادی آپ کو مولا خوش رکھے آپ کو مولا خوش رکھے بولے شاگرد سے حضرت دی جو جبریل نے حضرت کو مبارک بادی بولے شاگرد سے حضرت بلب استادی وہی خالق کے امین بزم ملک کے ہادی وہی خالق کے امین بزم ملک کے ہادی آج لیلا سے ہے سلطان آتش کی شادی سلطان آتش کی شادی آج لیلا سے ہے سلطان آتش کی شادی ارے لے کے مشکیزہ عباس دلاور لے آؤ لے کے مشکیزہ عباس دلاور لے آؤ جاؤ شربت کی جگہ چشمہ کوثر لے آؤ سنیے گا یہ تو مقدمہ تھا بن نظر کرنے جا رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں جاؤ شربت کی جگہ چشمہ ساغر کوثر لے آؤ خدمت بخت سے خوبی بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خوبی بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خود کو جبریل محمد لب کوثر لائے خود کو جبریل محمد لب کوثر لائے جس کی ایک جنبش شہپر سے جہاں ہل جائے جس کی ایک جنبش شہپر سے جہاں ہل جائے اس ملک کو بھی پسینے پسینے میرے مولا آپ کے حضور آپ کی رضا کے لیے بی بی کی بارگاہ میں ان کی مدح میں یہ بن نظر کر رہا ہوں خود کو جبریل محمد لب کوثر لائے جس کی ایک جنبش شہپر سے جہاں ہل جائے اس ملک کو بھی پسینے پا کیوں جبریل کو پسینے کیوں آ رہے ہیں اس ملک کو بھی پسینے پا پسینے آئے ارے دست جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا دست جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشق عباس اٹھانا کوئی آسان نہ تھا جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشق عباس اٹھانا کوئی آسان پھر ہوا کیا جس کا عامل تھا وہ شہپر پر وہی ورد پڑھا جس کا عامل تھا وہ شہپر پر وہی ورد پڑھا المدد
شیر خدا نود علی مولا رکھ کے کاندھے پر بھری مشت جو جبریل چلا محرم چادر تطہیر سے زہرا نے کہا محرم چادر تطہیر سے زہرا نے کہا کہ لطف شیرینی کوثر کو بڑھا دیتے ہیں لاؤ ایک اشک بھی ہم اس میں ملا دیتے ہیں لاؤ ایک اشک بھی ہم اس میں ملا دیتے ہیں لاؤ ایک اشک بھی ہم اس میں ملا دیتے ہیں بیوی کی طہارت کیا ہے حق کا عفت کا طہارت کا حیا کا آنچل حق کا عفت کا طہارت کا حیا کا آنچل ایسا آنچل جو بھرے کرب و بلا کا آنچل ایسا آنچل جو بھرے کرب و بلا کا آنچل طرز فریاد کا تاثیر دعا کا آنچل جانمازوں کی بقا ہے یہ ردا کا آنچل جانمازوں کی بقا ہے یہ ردا کا آنچل عظمت بانو خوشبو کو جلی کرتے ہیں سجدہ آنچل پہ حسین ابن علی کرتے ہیں سجدہ آنچل پہ حسین ابن علی کرتے ہیں ایک نعرہ بلند فرمائیں تو بلند کرتا سجدہ آنچل پہ حسین ابن علی کرتے ہیں سجدہ اب دیکھیے وہ ایک منظر ہے پورا تفصیلی وہ سب چھوڑتے ہوئے جناب علی اکبر دنیا میں آئے پروان چڑھے کربلا آ گئے اور اب میدان کی طرف جا رہے ہیں جناب علی اکبر اب جوانوں کلیجے کو گز بھر کا کیجئے بزرگوں دعائیں دینے کے لیے تیار ہو جائیے بند نظر کرنے جا رہا ہوں جناب علی اکبر جا رہے ہیں میدان کی طرف تو ہو کیا رہا ہے پڑھ کے اصغر کے تبسم نے کماں ہاتھ میں دی بھائی جان لڑنے جا رہے ہو پڑھ کے اصغر کے تبسم نے کماں ہاتھ میں دی پڑھ کے اصغر کے تبسم نے کماں ہاتھ میں دی میر حمزہ کی شجاعت نے سنا میر حمزہ کی شجاعت نے سنا ہاتھ میں دی اور شبیر نے شمشیر تپاں ہاتھ میں دی کہہ کے عباس نے میدان کی اینا کہہ کے عباس نے میدان کی اینا ہاتھ میں دی کہ میرے اکبر جیسے جی چاہے لڑو مالک و مختار ہو تم جیسے جی چاہے لڑو مالک و مختار ہو تم آج کے دن کے لیے حیدر کر آج کے دن کے لیے مالکو آج کے دن کے لیے حیدر کرار ہو تم مرد میدان شجاعت سر میدان آیا مرد میدان شجاعت سر میدان آیا پرتوے نور نبی نور بدامہ آیا افق دشت وغا پر مہتابہ کیا بات ہے افق دشت وغا پر مہتابہ آیا غل ہوا شامیوں کی موت کا سامہ بیت پڑھنے جا رہا ہوں شاید استعارات کی دنیا میں یہ میرا حصہ تھا جو ادھر سے خیرات ملی ہے افق دشت وغا پر مہتابہ آیا غل ہوا شامیوں کی موت کا سامہ آیا اب شامی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رن میں تلوار نہیں برق اجل آیا ہے رن میں تلوار نہیں برق اجل آیا ہے اے من النوم سنبھل خیر عمل آیا من النوم رن میں تلوار نہیں برق اجل آیا ہے
اے من النوم سنبھل، خیر عمل آیا ہے، کیوں نہ ہو بیٹا کس کا ہے، کیوں نہ ہو پوتا کس کا ہے، کیوں نہ ہو بھتیجا کس کا ہے، کیوں نہ ہو شاگرد کس کا ہے۔ یہی تو جناب علی اکبر نے 9 لاکھ کی فوجوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، او بزدل ماؤں کی اولادو، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مچھلی کے بچے کو پانی میں ڈبو کے مار ڈالنے کی دھمکی دے۔ ارے مچھلی کے بچے کو پانی میں ڈبو کے مارو گے؟ یہ میدان، یہ شجاعت، یہ ہمارے ہاتھوں کا کھلونا ہے۔ نبض کائنات ہماری چٹکی میں ہے، اس لیے کہ ہم اس علی کے پوتے ہیں جو گھٹن کے ماحول میں ہواؤں کو چلاتا ہے، جو حبس کے ماحول میں سانسوں کو اجازت آمد و رفت دیتا ہے، جو بھوکوں کو غذا دیتا ہے، جو بے لباسوں کو رضا دیتا ہے، جو فقیروں کو امیر بناتا ہے، جو بے غذا کو غذا دیتا ہے، جو غریبوں کو دولت دیتا ہے، جو محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو یتیموں کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہم اس علی کے پوتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے، جو عارف مواضع حرب السلم ہے، جو عمود الاسلام ہے، جو مرکز دائرہ مناقب عظام ہے، جو وارث منا و مکہ ہے، جو صاحب زمزم و صفا ہے، جو مصباح الدجا ہے، جو منار الہدا ہے، جو حلال مشکلات ہے، جو صاحب معجزات ہے، جو مولا کائنات ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو مالک تسلیم و کوثر ہے، جو ساقی میخانہ وحدت ہے، جو کلیم ثناء حکمت ہے، جو گوہر درخشان بحر لافتہ ہے، جو شمع فانوس علاتا ہے، جو سند یافتہ لافتہ ہے، جو نیر تاباں ہے، جو برج نما ہے، جو آئینہ دار جمال احمد مختار ہے، جو صاحب ذوالفقار ہے، جو استاد جبرائیل ہے، جو متاع رضا رب جلیل ہے، جو نکہت بہار گلشن خلیل ہے، جو کل ایمان ہے، جو کلمت الرحمن ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو سلطان انس والجان ہے، جو امام المتقین ہے، جو یعصوب المسلمین ہے، جو نفس سید المرسلین ہے، جو قاتل ناکسین و مارقین ہے، جو ولی رب العالمین ہے، جو خطیب منبر سلونی ہے، جو عالم علم لدنی ہے، جو عامل منزلت ہارونی ہے، جو شہسوار بدر و احد ہے، جو طواف گاہ عقل و خرد ہے، جو ممدوح لسان رب الصمد ہے، جو فاتح خندق و حنین ہے، جو وسیع رسول الثقلین ہے، جو روح روان پیکر تطہیر ہے، جو جانشین رسول بشیر و نذیر ہے، جو گل سرسبز چمنستان قدیر ہے، جس کے خیمہ دل میں علی آباد ہوتا ہے، ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ علی اکبر نے کہا سنو، میں اس کا پوتا ہوں جو کوہ طور پر پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پر پہنچا تو معجزہ بنا، کوہ زیتون پر پہنچا تو مسیحا بنا۔ میں اس کا پوتا ہوں جو عرش منیر پر پہنچا تو اولا بنا، منبر قدیر پر پہنچا تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک سلامت رکھے ہمارے خطیب محترم کو، جناب بلال قاسمی کو،
یقیناً ہم ان کی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر پا رہے جو ہمیں داد کا حق ہونا چاہیے. جس طرح سے اپنا کلیجہ ہتھیلی پر رکھ کے خلوص دل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت فرما رہے ہیں. مولا ان کو سلامت رکھے. داد کے طور پر، تحسین کے طور پر آخری آدمی تک جو اردو زبان بولنے والا ہے وہ اس نعرے کا جواب ان کو بطور داد، بطور تحسین اپنے دل کی گہرائیوں سے بسر دعا مولا کی بارگاہ میں پیش کرے گا. آخری آدمی تک نعرہ آخری آدمی تک مل کر جناب خطیب محترم کی صحت و سلامتی کے لیے، اس مجمع کو نظر بد سے دوری کے لیے آخری آدمی تک مل کر بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. وہ پاؤں رکھے، وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پر کھڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پر کھڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پر کھڑے ہیں. احمد کے سوا آج علی سب سے بڑے ہیں. بے شک بے شک بے شک. کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ کس کس کو وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پکڑے؟ احمد کی طرح آج علی سب سے بڑے ہیں. کس کس کو میری طرف دیکھیں؟ اشاروں پر سفر کرنے والے کس کس کو اٹھاؤ گے روایت؟ کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں.